زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ بندگی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہم سب کو نماز جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ پچھلے ہفتے میں نے تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کی چند حالات پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب اور مقام ولایت یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور بات صحیح بھی ہے۔ فرائض و واجبات ہیں، دیگر نفلی عبادات ہیں، ان کے ذریعے سے خدا کا قرب ملتا ہے، بندے کو رب کی رضا، رب کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ مگر اعمال کے پیچھے بھی ایک طاقت و قوت ہے، جو طاقت اور قوت اعمال کو کمال کے مرتبے تک پہنچاتی ہے، مقبولیت کے مرتبے تک پہنچاتی ہے۔ اگر وہ طاقت و قوت نہ ہو تو بڑا سے بڑا عمل باطل ہے، برباد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور وہ طاقت و قوت اگر ہے تو چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، نجات کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ اب ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا جائزہ لے کر یہ دیکھنا ہے کہ وہ طاقت، وہ قوت جس کی بنیاد پر چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی رب کی بارگاہ میں مقبول ہو کر بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، وہ طاقت و قوت ہمارے پاس ہے کہ نہیں؟ وہ طاقت و قوت حسن نیت کی طاقت ہے، اچھی نیت۔ اچھی نیت جس کو حسن نیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اخلاص سے تعبیر کیا جاتا ہے، خلوص سے جس کو تعبیر کیا جاتا ہے، یہ خلوص اور نیت صالحہ، نیت طیبہ، حسن نیت، یہ وہ طاقت و قوت ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی بخشش کا، نجات کا ذریعہ بنا دیتی ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو بڑا سے بڑا عمل بھی فاسد ہو جاتا ہے، جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔
قرآن مقدس میں سورہ بینہ میں اللہ نے اس کو باقاعدہ اور دیگر کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ میں نے خطبے میں سورہ بینہ کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، انہیں یعنی کفار و مشرکین کو توریت و انجیل میں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، خالص اسی کے ہو کر، اخلاص کے ساتھ، نیت کی پاکیزگی کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کریں، حنفاء، ہر باطل سے ہٹ کر اسی کی جانب متوجہ ہو کر۔ اس کے بعد وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور یہ حکم دیا گیا تھا کہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی ہے دین قیم، یہی ہے صراط مستقیم۔ یہاں پر اللہ نے نماز اور زکوٰۃ سے پہلے دو چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو ایمان، حنفاء سے مراد ایمان ہے، اور ایک ایمان کے بعد اخلاص۔ ایمان ہی نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہو سکتی، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ایمان ہے مگر اچھی نیت نہیں ہے تو پھر اچھی نیت کے بغیر ایمان ہونے کے باوجود کوئی عمل رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ نہ نمازیں قبول ہو سکتی ہیں، نہ زکوٰۃ قبول ہو سکتی ہے، نہ دیگر عبادتیں قبول ہو سکتی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ایمان کے ساتھ اخلاص کا ذکر ہے، بعد میں نماز اور روزے اور زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور پھر فرمایا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی ہے دین قیم، یہی ہے صراط مستقیم۔ تو جو شخص صراط مستقیم پر قائم رہنا چاہے، جس صراط مستقیم کا بندہ مومن بار بار نمازوں میں ذکر کرتا ہے، دعا مانگتا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، ہدایت پر قائم فرما۔ تو یہ صراط مستقیم انہی کو حاصل ہوتی ہے ایمان کے بعد اچھی اچھی نیتیں ہوں، ان نیتوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کی غرض سے عبادتیں کی جائیں، نیک اعمال کیے جائیں اور اللہ کی بندگی کی جائے۔ اگر کوئی غرض فاسد آتی ہے تو وہ غرض فاسد، وہ فاسد نیت نہ صرف یہ کہ عمل کو برباد کرے گی، خود انسان کو مجرم بنا دے گی اور پھر اس کو ہلاک و برباد کر دے گی۔ جتنی زیادہ اچھی نیتیں ہوتی ہیں، عمل اتنا ہی زیادہ روشن، تابناک، توانا و مضبوط ہوتا ہے، اور عمل کرنے والا رب کی بارگاہ میں اتنا ہی زیادہ مقبول ہوتا ہے۔ خلوص میں جتنی کمی ہوتی ہے، نیت میں جتنا فساد ہوتا ہے، انسان عمل کی برکتوں سے اتنا ہی زیادہ محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے غور فرمایا ہے کہ روایتوں میں بھی آیا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اور خود قرآن مقدس کے اندر بھی رمضان کے روزوں کے حوالے سے گفتگو موجود ہے۔ مثلا ایک روایت پیش کر رہا ہوں میں مسلم شریف کی۔ حضور فرماتے ہیں اذا ہم عبدی بحسنۃ فلم يعملها كتبت له حسنہ وَإِذَا عَمِلَهَا كَتَبْتُ لَهُ 10 حسنات، جب میرا بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے مگر اسے کر نہیں پاتا تو میں اس کے نام اعمال میں 1 نیکی لکھتا ہوں، اور اگر وہ اس پر عمل کر لے تو پھر 10 نیکیوں کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور دیگر روایتوں سے ثابت ہے کہ 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک۔ یہ آخر ایسا کیوں؟ جب عمل ایک ہی ہے تو ثواب بھی ایک جیسا ہونا چاہیے، مگر عمل ایک ہے، کسی کو 10 گنا ثواب، کسی کو 100 گنا، کسی کو 200 گنا، کسی کو 500 گنا، اور کسی خوش نصیب کو 700 گنا ثواب ملتا ہے، اور کسی کو تو بے حساب ثواب ملتا ہے۔ کیوں آخر؟ اس کو میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں تاکہ ہم اچھی نیتیں کر لیں۔ ہم 50 کام نہیں، سینکڑوں کام کرتے ہیں، اور وہ کرنا ضروری ہمارے لیے، مگر ہم نیت نہ کرنے کی بنیاد پر ان کاموں کی برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے روزمرہ کے کاموں کو عبادت میں تبدیل نہیں کر پاتے ہیں چونکہ نیت ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ اگر وقت ملا تو میں اس کی مثالیں دوں گا آپ کو۔ عمل کے پیچھے نیت ہوتی ہے، نیت ایک روشن چیز ہے جو عمل کو روشنی پہنچاتی ہے۔ یہ نیت جتنی مضبوط ہوگی عمل اتنا ہی روشن ہوگا۔ اب کسی کے پیچھے جو نیت ہے وہ نیت چراغ کی طرح ٹمٹما رہی ہے، اس میں چراغ کی طرح روشنی ہے۔ کسی عمل کے پیچھے لالٹن کی طرح روشنی ہے، لالٹن کی روشنی چراغ سے زیادہ ہوتی ہے۔ کسی عمل کے پیچھے بلب کی طرح روشنی ہے، اس کی روشنی اور زیادہ ہوتی ہے۔ کسی عمل کے پیچھے ٹیوب لائٹ کی طرح روشنی ہے، اس کی روشنی اور زیادہ ہوتی ہے۔ بڑھتے چلے جائیں آپ۔
किसी अमल के पीछे सितारों की तरह चमक दमक रोशनी होती है, किसी अमल के पीछे चांद की तरह रोशनी होती है, किसी अमल के पीछे सूरज की तरह रोशनी होती है। तो अमल के पीछे जो नीयत अमल को रोशनी दे रही है वो जितनी रोशन होगी अमल उतना ही मजबूत होगा, उतना ही तवाना होगा, और वैसा अमल करने वाला उतना ही ज्यादा अजर सवाब का हकदार होगा। अब मिसाल के तौर पर किसी के अमल के पीछे जो नीयत है वो चिराग की तरह रोशनी रखती है तो उस अमल पर फकत 10 गुना ज्यादा सवाब है। किसी के अमल के पीछे जो नीयत है वो लालटेन की तरह रोशनी लगती है तो उस अमल पर 100 गुना ज्यादा सवाब है। और किसी के पीछे जो नीयत है वो नीयत सितारों की तरह चमक रही है तो उस अमल पर 100 गुना ज्यादा सवाब है। और आप समझ ले किसी अमल के पीछे सूरज की तरह चमकती दमकती नीयत है तो उस अमल का अल्लाह बेहिसाब सवाब अता फरमाता है। हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया है, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को गाली मत देना। फलो अन्ना अहदकुम युनफिकु मिस्ला उहुदिन ज़हबा मा बलगा मुद्द अहदिम व नसीफहु, मेरे सहाबा को गाली मत देना। खिताब हम जैसे लोगों से है, कयामत तक आने वाले मुसलमानों से खिताब है। मेरे सहाबा को जिन्होंने मेरी सोहबत इख्तियार की और ईमान की हालत में जिन्होंने मुझे देखा उनको गाली मत देना। तुम में से कोई शख्स अगर उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दे राह खुदा में तो उसका अजर सवाब उतना नहीं है, उसका सवाब उतना नहीं है। मेरे किसी एक सहाबी ने अल्लाह की राह में 101 सेर या आधा सेर जो गल्ला खर्च किया है उस गल्ला खर्च करने पर उसको जो सवाब है, अगर तुम में से कोई शख्स उहुद पहाड़ के बराबर सवाब, उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दे, हरगिज़ उसको उतना सवाब नहीं मिल सकता है। क्यों? आखिर एक तरफ उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने वाला खर्च कर रहा मगर वो सहाबी नहीं, भले वो ताबिई हो, और एक तरफ एक सहाबी ने 1 सेर या आधा सेर या 1 किलो या आधा किलो गल्ला अल्लाह के नाम में खर्च किया, उसको सवाब उससे ज्यादा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सहाबा किराम के आमाल में जो खुलूस था, जो मोहब्बत थी, जो लिल्लाहियत थी, जो नेक नियति थी, वो नेक नियति वो खुलूस किसी गैर सहाबी के अमल की नियत में पाई नहीं जा सकती है। इसलिए हुजूर ने फर्क कर दिया दोनों के माबैन। मगर आज भी हम अच्छी नियतों के जरिए बहुत सी बरकतें लूट सकते हैं। हम बहुत से रोजमर्रा काम करते हैं, नियत अच्छी कर ले तो हमें खुदा का कुर्ब हासिल हो सकता है। और दुनिया में भले हम मुसीबत ज़दा रहें मगर आखिरत की मुसीबतों से हम ज़रूर महफूज रह सकते हैं अपनी अच्छी अच्छी नियतों के ज़रिए से। अब मैं चंद मिसालों से उसकी वजाहत करता हूँ, चूँकि वक्त कलील है, मिसालें बहुत ज़्यादा मेरे पास हैं। मसलन आप रोज़ मस्जिद में आते नमाज पढ़ने के लिए, खुश नसीब लोग रोज़ आते हैं, और जिनकी किस्मत कम है वो हफ्ते में एक बार आते हैं, जो इंतहाई बदनसीब है वो साल में एक बार आते हैं, और जो बिल्कुल ही घामड़ किस्म के इंतहाई बदनसीब हैं वो कभी नहीं आते हैं मस्जिद में। इनको हम बदबख्त कह सकते हैं जो कभी मस्जिद में ना आए। बहरहाल जो लोग रोजाना मस्जिद में आते हैं, आप मस्जिद में आने की नीयत से आते हैं, क्या करने आते हैं? सजदे बंदगी पेश करने आते हैं। एक ही नीयत आपकी होती है, मस्जिद में जाएंगे नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह की बंदगी हो जाएगी, फरीज़ा अदा हो जाएगा। मगर आप इस एक नीयत के साथ दर्जनों नीयतें ऐड कर सकते हैं। मसलन यूं नियत करें जब घर से निकलें बावजू आप कि हम मस्जिद जा रहे हैं, मुसलमानों का दीदार करेंगे। एक तो ये कि नमाज पढ़ेंगे, वो तो नियत है ही आपकी। मुसलमानों का दीदार करेंगे, अल्लाह वालों से मुलाकात करेंगे, मुसलमानों से मुसाफा करेंगे, अगर कोई हमसे नाराज उसको मनाने की कोशिश करेंगे, सीधे कदम से मस्जिद में दाखिल होंगे, दुआ पढ़ेंगे और दुरूद पाक पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अगर मस्जिद में कहीं कचरा मिला उसको उठाकर फेंक देंगे, मस्जिद को साफ कर देंगे। रास्ते में कहीं अगर हमको कोई पत्थर नजर आया जो किसी शख्स को नुकसान दे सकता है, पत्थर उठाकर किनारे कर देंगे। अगर रास्ते में किसी ने मदद के लिए पुकारा उसकी मदद करेंगे। रास्ते में कोई मजबूर मिला उसकी मदद करेंगे। अगर कोई हमको रास्ते में फकीर मिला जो वाकई फकीर है तो उसकी हम मदद करेंगे, सदका तो खैरात जो भी हमसे हो सकेगा हम उसकी झोली में डालेंगे। इस किस्म की न जाने कितनी नियत कर सकते हैं। अगर जनाजा मिला तो हम जनाजे में शिरकत करेंगे, अगर कोई मरीज मिला उसकी हम इयादत कर लेंगे। क्योंकि ये ज़ाब्ता है, अगर कोई इंसान सच्चे दिल से किसी अच्छे काम की नियत करता है और अगर किसी वजह से वो अमल नहीं कर पाता तब भी नियत करने का सवाब अल्लाह उसको जरूर अता फरमाता है। तो ये सारी नियतें जो 20, 25, 30, 40 नियतें आप कर सकते हैं रोजाना मस्जिद में आने के वक्त, इन नियतों के साथ आते हैं और फिर आप नमाज बंदगी पेश करते हैं। अगर उन नियतों पर आप किसी वजह से अमल नहीं कर सके तब भी अल्लाह आपके नाम अहवाल में सवाब जरूर लिखेगा। मसलन ये नियत कर ली जनाजा होगा तो पढ़ेंगे, और जनाजा नहीं था तब भी जनाजा पढ़ने का सवाब मिला आपको। खाना रोज खाते हैं, किस लिए खाते? पेट की भूख मर जाए, पेट की आग ठंडी हो जाए। मगर इस खाना खाने को हम इबादत बना सकते हैं। मसलन यूं खाना खाएं, खाना मैं खा रहा हूं इसलिए कि रसूल पाक ने खाना खाया है।
کھانا میں کھا رہا ہوں اس لیے کہ حضور نے کھانا کھانے کا حکم دیا، کھانا میں اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ بدن میں قوت آ جائے، توانائی آ جائے، کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ بیماری دور ہو جائے اور جسم سلامت رہے، تاکہ میں صحیح ڈھنگ سے اللہ کی عبادت کر سکوں، تاکہ میں غریبوں کی مدد کر سکوں، تاکہ میں دین کی خدمت کر سکوں، تاکہ میں کسی کا سہارا بن سکوں، تاکہ میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر سکوں، تاکہ میں پڑوسیوں کا حق ادا کر سکوں۔ ظاہر سی بات ہے جب پیٹ میں کھانا نہیں ہوگا تو خود زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، بات کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ سارے کام وہ ہیں جو کھانا کھانے کے بعد انسان کرتا ہے، قوت حاصل کرنے کے بعد انسان کرتا ہے۔ کھانا روز کھاتے ہیں مگر اس کو ہم عبادت نہیں بنا پاتے ہیں، کیونکہ نیت کھانے کے پیچھے نہیں ہے۔ اگر کھانے کے پیچھے اس قسم کی نیتیں ہو جائیں تو کھانا بھی کھائیں گے، جسم کا تقاضا پورا ہوگا، توانائی بھی حاصل ہوگی، آگ بھی بھوک کی مٹ جائے گی، اور پھر اس کے پیچھے ہم کو بے شمار ثواب اور اجر اللہ عطا فرمائے گا۔ نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے مثلا رات میں سوتے ہیں، روزانہ سوتے ہیں، سونا ضروری ہے مگر یہ نیت کریں سو اس لیے رہیں کہ اللہ نے سونے کا حکم دیا ہے، اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے اور دن کو کام کرنے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ بمبئی کی دنیا میں مسلمان الٹا کر رہے ہیں، دن میں سوتے ہیں اور رات میں کام کرتے ہیں، دن میں 12 بجے دن تک سوتے ہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اپنا مزاج تبدیل کریں آپ، رات سونے کے لیے، دن کام کے لیے۔ کبھی ہم یہ بھی سوچا کریں کہ برکتوں سے محرومی کیوں ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہم الٹا کر رہے ہیں، فطرت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ صبح اگر 11 بجے تک 12 بجے تک آپ سوئیں گے اور رات میں 2 بجے رات تک جاگیں گے تو کبھی آپ کا نظام زندگی صحیح نہیں ہو سکتا ہے اور کبھی بھی آپ برکتوں سے مالا مال نہیں ہو سکتے، محرومی ہاتھ لگے گی۔ صبح کا وقت برکتوں کا وقت ہوتا ہے، سعادتوں کا وقت ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے رزق کی جھولیاں لے کے تقسیم کرتے ہیں اور اس وقت مسلمان خواب خرگوش کی طرح کھرراٹے لے کر سوتے رہتے ہیں۔ تو ہم تبدیلی لائیں، رات میں سوئیں، دن میں کام کریں۔ تو سوئیں اس لیے کہ نیند پوری ہو جائے، تھکاوٹ دور ہو جائے، اور وضو کر کے سونے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے بھی اور کہا یا رسول اللہ ہم شہید ہونا چاہتے ہیں، تو فرمایا وضو کر کے سویا کرو، جب بھی مرو گے اللہ تمہیں شہادت کا منصب عطا فرمائے گا۔ وضو کر لیا کریں، کچھ وظیفے پڑھ لیا کریں، آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، اور کچھ نہ یاد ہو تو کلمہ پاک تو یاد ہی ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے سو جائیں، پھر دیکھیں کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ رب کے رحمت کے فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی اور نجات کی دعا مانگیں گے۔ اس قسم کی روایتیں باقاعدہ موجود ہے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں ہمارے یہاں، الحمدللہ ہمارے پاس بھی 3 بچے ہیں، آپ کے بچے بھی ہوں گے۔ بچے پیدا ہو یہ نیت کریں، یہ بچے جب بالغ ہو جائیں گے، نیتیں بہت کر سکتے ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں حالت حاضرہ کو سامنے رکھ کر۔ شادیاں کرتے ہیں آپ، یہ نیت کریں کہ بچہ جب ہمارا بالغ بڑا ہو جائے گا وقت پر شادی کروں گا، اس کی شریعت کے دائرے میں شادی کروں گا، خرافات سے محفوظ شادی کروں گا، شادی میں کوئی غلط رسم نہیں ہوگی، شادی میں ہم جہیز نہیں مانگیں اگر بیٹا ہے، اور بیٹی ہے تو جہیز کے مطالبے پر جہیز نہیں دیں گے۔ جہیز دے سکتے مگر مطالبے پر جہیز دینا یہ گناہ میں تعاون کرنا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے جو دینا چاہیں دے سکتے ہیں جبکہ سامنے سے کوئی مطالبہ نہ ہو۔ تو ہم شادی شریعت کے دائرے میں کریں گے، بے غیرتی کا کوئی کام شادی میں نہیں کریں گے، بیجا رسمی نہیں کریں گے، خرافات نہیں کریں گے۔ یہ نیتیں آپ کی اگر ہیں، بچہ اگر سے چھوٹا ہے، شادی 20 سال کی بعد ہونے والی ہے، مگر ابھی سے ان نیتوں کی بنیاد پر آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا، اور کنٹینیو 18-20 سال تک مسلسل آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ کیوں ملتی رہیں گی؟ اس لیے کہ نیت پاکیزہ ہے۔ اور اسی کا الٹا کر لیں اگر آپ، اب یہ الگ بات ہے کہ آپ کا انتقال ہو جائے یا میرا انتقال ہو جائے یا بیٹے کا انتقال ہو جائے جس شادی کرنی تھی، یہ سارے کام نہیں ہو پائے، مگر چونکہ نیت اچھی تھی اس لیے ان نیتوں کی بنیاد پر ثواب ضرور ملے گا۔ اب مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا، نیت چھوٹے چھوٹے سے کام کو بہت بڑا بنا کر پیش کرتی ہے رب کی بارگاہ میں اور بخشش کا نجات کا سامان ہو جاتی ہے۔ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، 3 لوگوں کو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا، ایک عالم، ایک شہید اور ایک جو ہے غنی مالدار سیٹھ۔ عالم سے کہا جائے گا تم نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے علم حاصل کیا، دین کی تبلیغ کی، لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ اللہ فرمائے گا جھوٹا ہے تو نے علم دین اس لیے حاصل کیا کہ تجھ کو عالم کہا جائے، تیری عزت ہو، تیری تکریم ہو، تو نے میری رضا کے لیے علم دین نہیں حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ فرمائے گا دنیا میں تیری عزت ہو گئی، لوگوں نے ہاتھ پر چوم لیے، سارا کام دنیا میں تمہارا ہو گیا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا، فرشتے اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لا کے پھینک دیں گے۔ شہید کو پیش کیا جائے گا، دیکھیے نیت خراب تھی اس کی دنیا میں،
نیت فاسد تھی جس کی بنیاد پر اس کے سارے اعمال جو اس نے علم دین کی بنیاد پر کیے تھے اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوئے اور اس کو جہنم سے نہیں بچا سکیں گے۔ شہید کو لایا جائے گا جس کو دنیا میں شہید کہا جا رہا تھا، اللہ فرمائے گا کیا کیا؟ کہ اے اللہ تیری راہ میں جہاد کیا اور تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے شہادت اس لیے حاصل کی تاکہ لوگ تجھ کو شہید کہیں، تیرا نام عزت سے لیں، اور دنیا میں تم کو شہید کے نام پر مشہور کر دیا گیا۔ اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، حکم دیا جائے گا، اس کو بھی چہرے کے پر اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بڑے بڑے اعمال سے نیت میں ان عملوں کو، کاموں کو فاسد کر دیا۔ غنی کو لایا جائے گا اور یہ کہے گا اے اللہ دنیا میں ہم نے مال کمایا اور میں نے دین کی خدمت کی، اپنے مال کے ذریعے زکوٰۃ نکالی، فقیروں کو دیا، غریبوں کو دیا، مسجد کو، مدرسے کو دیا، فلاں فلاں کو دیا۔ یہ میں تشریح کر رہا ہوں حدیث پاک کی۔ تو اللہ فرمائے گا تجھ کو مال دیا گیا اور تو نے مال اس لیے خرچ کیا تاکہ تجھ کو غنی کہا جائے، سخی کہا جائے، جواد کہا جائے، تیری شہرت ہو۔ تو دنیا میں تیری شہرت ہو چکی ہے، اب یہاں میرے پاس کچھ نہیں۔ اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں چہرے کے بل فرشتے گھسیٹ کر لے جائیں گے اور جہنم کی آگ میں اس کو جھونک دیں گے قیامت کے میدان میں۔ اب یہ بڑے بڑے کام تھے جو انہوں نے کیے تھے دنیا میں، مگر نیت فاسدہ تھی، نیت ان کی اچھی نہیں تھی، تو ان بڑے بڑے کاموں نے ان کے ان کاموں کو بڑے بڑے کاموں کو نیت نے فاسد کر دیا، برباد کر دیا۔ روایتوں میں یہاں تک آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ زانیہ خاتون جو زنا کا دھندا کرتی تھی باقاعدہ، وہ جا رہی تھی۔ اب آپ سوچیں زنا کا دھندا کرنے والے کتنی مجرم، کتنی گنہگار ہوگی۔ جا رہی تھی، ایک کتے کو دیکھا پیاسا ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان باہر نکال رہا ہے، اس کو ترس آ گیا اور محض اس مخلوق پر شفقت کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اس خاتون نے پانی کا اہتمام کیا، زانیہ خاتون نے، اور اس کتے کو پلا دیا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے اس کا یہ عمل مقبول فرمایا، اس کی نیت چونکہ بڑی زبردست تھی اور اللہ نے اس عمل کی بنیاد پر اس کو معاف فرمایا، اس کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دیا، جنت کی حقدار ہو گئی۔ کام چھوٹا سا تھا، اس کے پیچھے جو نیت تھی، یہ نیت بڑی زبردست تھی جس نے اس چھوٹے سے کام کو بھی اس کی بخشش کا، نجات کا وسیلہ بنا دیا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق جس کو رأس المنافقین کہا جاتا ہے، یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ یہ تو نماز پڑھنا عبادت ہے، پھر جماعت کے ساتھ نماز، اور پھر حضور کے پیچھے اقتداء میں نماز پڑھنا، یہ کوئی وہ کام ہے جن کی کوئی مثال نہیں ہے، مگر اس کے پیچھے اس کی نیت فاسد تھی۔ نماز جماعت کے ساتھ حضور کے پیچھے اس لیے نہیں پڑھتا تھا کہ اس کے دل میں حضور کی محبت تھی، ایمان تھا، وہ فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے حالات پر نظر رکھنے کے لیے اور مسلمانوں کی جاسوسی کرنے کے لیے سارے کام کرتا تھا۔ اتنے بڑے بڑے عمل تھے مگر اس کی نیت فاسد تھی، اس بنیاد پر رأس المنافقین ہی رہا اور نفاق پر خاتمہ ہوا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، کبھی اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ نیت اس کی فاسد تھی۔ ہم روز مرہ 50 کام کرتے، نیت اچھی کریں، آپ شادی کریں، بیاہ کریں، کھانا کھائیں، سوئیں، بیدار ہو، تجارت کریں، بزنس کریں، چندہ دیں، جو بھی کام کریں، بچوں کی پرورش ہو، ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کی خدمت ہو، کوئی بھی کام کریں، آپ جتنے کام جائز کر رہے ہیں اگر ان کو آپ عبادت بنانا چاہتے ہیں، ان کو آپ بخشش کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، تو پھر پیچھے نیت بھی آپ کی اچھی ہونی چاہیے، نیت بھی آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے۔ جب نیت ٹھیک ہوگی تو نیت کی روشنی سے اعمال منور ہوں گے، جب اعمال منور ہوں گے تو آپ جب ان کو کریں گے تو ان کی برکتوں سے آپ کا پورا وجود منور ہوگا اور ایمان کمال حاصل ہوگا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور یہ سارے اعمال بخشش کا، نجات کا سامان بن جائیں گے۔ ابھی آپ ایک اچھی سی نیت کر لیں، ابھی سے آپ نیت کر لیں۔ آج فرائیڈے جمعہ ہے اور ہر جمعے کو، چونکہ ابھی مسلم خواتین میں فتنہ ارتداد بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، وہ لڑکیاں، وہ عورتیں جو دینی ماحول میں نہیں ہیں، ہندوؤں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ہندوؤں سے دوستیاں قائم کر رہی ہیں، دین کی بنیادی باتوں سے بھی بالکل غافل ہیں، ناشنا، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، جنت دوزخ کچھ ان کو معلوم نہیں، یا معلوم ہے مگر نفس پرستی کا شکار۔ سبحانی میں الحمدللہ یہ کام شروع کیا جا رہا ہے کہ ہر ہفتے خواتین کی تربیت کے لیے، مسلم خواتین کی، مسلم بچیوں کی تربیت کے لیے، ان کو دینی مسائل سے آگاہ کرنے کے لیے، کفر و شرک کا صحیح معنی بیان کرنے کے لیے اور ہر قسم کے فتنے سے بچانے کے لیے
ہر جمعے کو 3:30 بجے سے لے کر جمعے کے بعد 3:30 سے لے کر 5:30 تک زہرا ہال جو کچن کے اوپر تیسرے محلے پر یہاں پردے کا باقاعدہ معقول انتظام ہے. وہاں آپ کی بچیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے، سب کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام کیا گیا ہے اور آج ہی سے اس کی شروعات ہو رہی ہے. ہر ہفتہ یہ پروگرام انشاءاللہ منعقد ہوگا. باہر کی معلمات آئیں گی اور وہ خواتین آئیں گی جن کو دین اسلام کی اچھی معلومات ہیں، ان کے ذریعے سے دینی پیغام، دینی میسج دیا جائے گا. ابھی نیت کریں آپ کہ آج ہی سے آپ اپنے گھر کی بچیوں کو، خواتین کو بھیجیں گے. اگر کسی وجہ سے نہیں بھیج سکے، مثلا گھر میں خواتین موجود نہیں، کہیں چلی گئی اس ٹائم، یا کوئی ضروری کام پھنس گیا، نہیں آ پائے، مگر نیت آپ نے کی ہے کہ میں گھر جا کر اپنے گھر کی خواتین کو بھیجوں گا، تو اسی نیت کی بنیاد پر ابھی سے آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا. اور پھر یہ ممکن ہے کہ یہ چھوٹا سا عمل، چونکہ نیت اچھی ہے، یہ چھوٹا سا عمل آپ کی اور ہماری بخشش کا، نجات کا سامان بن جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور اس سے پہلے میں نے اعلان کیا تھا کہ محبوب سبحانی میں اتر کی جانب تک